أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر الشهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی دی تھی اور کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی نفع نقصان کا مالک اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری مخلوقات مل کر کے بھی کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو پوری دنیا کی مخلوقات مل کر کے بھی اس بھلائی کو دور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے تو اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ایو شیء اکبر الشہادہ، کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ ایو شیء اکبر الشہادہ، کون سی چیز سب سے بڑی گواہی کیا چیز ہے؟ آپ کہیے ان سے۔ تو پھر اس جواب دیتے وغیرہ قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑی چیز ہے گواہی دینے کے لیے۔ شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی اللہ ہی میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی کیا ہے؟ گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کی گئی ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں، تم کو بھی اس کے ذریعے، تاکہ میں تم کو اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ، اور کس کو؟ اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جس کے پاس یہ قرآن پہنچے، یعنی جن لوگوں کے پاس یہ قرآن پہنچے ان سب کو میں ڈراؤں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میں تم لوگوں کو ڈائریکٹ ڈرا رہا ہوں، اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو بھی میں ڈرا رہا ہوں۔ یعنی کہ گویا کہ جن تک یہ قرآن کی دعوت پہنچے اور جن کے پاس قرآن کا پیغام پہنچے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے آگے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود ہیں؟ یعنی کہ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ معبود تو بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک تمہارے شرک سے بیزار ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں، پاک ہوں ان چیزوں سے جو کچھ تم شرک کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم والذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، آتینا ہم نے عطا کی، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ لوگ ان کو پہچانتے، کن کو؟ یہاں پہ جو یعرفونہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ کے رسول کی طرف ہے، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جو جن کے پہلی کتابوں میں جن کے پاس جو کتابیں بھیجی گئی تھیں ان کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے تعریف بیان کی گئی ہے، اس طرح سے ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہ جس طریقے کے وہ ان سے اس قدر زیادہ مانوس ہے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے بعد ان کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ان کے پاس
کوئی بھی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی کیا حالت ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ان کے خسارے کی دلیل ہے کہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود، ساری چیزوں کا علم ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود جو ہے تو وہ انکار کرتے ہیں، تو واقعی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اور اس ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو کیا کرے افترا علی اللہ، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے کس ممن اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا، جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، او کذب بآیاتی، یا یہ کہ اللہ کو جھٹلائے اور اللہ کی آیتوں کو کی تکذیب کرے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یہ جو ہے یقیناً ظالم لوگ جو ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ پر جھوٹ گڑھنے والا یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اسی طرح وہ انسان بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے، یعنی قرآن مجید کی آیتوں کی، قرآن اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی اور نبوت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے، وہ انسان بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جھوٹے دعوی نبوت پر اتنی سخت وعید آئی ہے، وعید کے باوجود یعنی کہ من افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے جھوٹے طور پر، تو یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہوا، اللہ رب العالمین پر یہ جو ہے یہ الزام لگانا ہوا، اور یہ کسی بھی صورت میں صحیح اور یہ درست نہیں ہے۔ اور اس قدر وعید آنے کے باوجود بھی متعدد ادوار میں، متعدد زمانے میں، متعدد لوگوں نے اللہ کے رسول جناب محمد اللہ رب تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا الزام باندھا، بہتان لگایا اور خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقین کہ میرے بعد 30 ایسے دجال ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے لے کر کے آج تک یہ پیشین گوئی تقریباً پوری ہو چکی ہے، اور متعدد ادوار میں متعدد جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جن میں مسلمہ کذاب، طلیحہ، سجاح، اور اس کے علاوہ آپ کے گزشتہ دور میں آپ کا جو مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ملعون انسان، ان سبھی لوگوں نے خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ بتایا کہ ہم جو ہے تو ہم پر اللہ کی وحی آتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے بلکہ ہم آخری نبی ہیں، اور ہم جو ہیں ذلی اور بروزی نبی ہیں، اور اس طریقے سے طرح طرح کے انہوں نے جھوٹ باتیں باندھی ہیں۔ تو یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جس روز ہم ان تمام خلائق کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، شرک کرنے والوں کو، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا، کہاں ہیں تمہارے وہ پارٹنر جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے تھے، اور جن کے تم معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ثم لم تکن فتنۃ الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، جیسے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اتنا پوچھے گا کہ کہاں گئے وہ تمہارے معبود، تب ان کی ٹائیں فش ہو جائے گی، اور وہ فوراً جو
دنیا کے اندر یہ کہتے تھے کہ ہم یہ ہمارے معبود ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کے اندر بہت ساری چیزوں کی طاقت رکھتے ہیں، وہ سارے ان کے دعوے ختم ہو جائیں گے۔ ثم لم تکن فتنتهم، جیسے ہی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے تمہارے شرکا جن کو تم معبود سمجھا کرتے تھے، تو کیا ہوگا؟ لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ لم تکن فتنتهم، ان کا جو آزمائش تھی، ان کا جو فتنہ تھا، ان کا انجام سوائے اس بات کا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ الا ان قالوا، سوائے اس کے وہ یہ بات کہنے لگے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم، اللہ کی، اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے، واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو کہ ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی وہ اس طریقے سے ایک طرح سے وہ حجت یا مطلب ہے کہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس طریقے سے کہہ کر کے شاید ہم بچ جائیں، حالانکہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، اس نے دنیاوی زندگی میں خوب شرک کیا تھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا تھا، تو یہ کہنے سے وہ کامیاب نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ اسے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ ہاں، انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو شخص اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ دنیا کے اندر شرک کیا کرتا تھا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور شرک کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو معبود سمجھتا تھا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھتا تھا، جیسے ہمارا ایک سوال ہوا تو وہ ان کی ٹائیں فش ہو گئی اور ان کی حالت دیگر گم ہو گئی، اور پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے شرک سے انکار کر بیٹھا، اور تو اللہ تعالیٰ کہے گا انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، ذرا دیکھو تو، انظر دیکھو ذرا، کیف کذبوا علی انفسهم، کہ انہوں نے کس طرح سے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، یعنی خود اپنے نفس کے خلاف انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی دنیا میں شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے ان کو پوچھا سوال تو ہمارے سامنے بھی انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو کیا ہوا؟ جیسے ہم نے ان سے پوچھا تو ان کی شرک جو ہے ختم ہو گئی، اور جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے جن باتوں کو، جن چیزوں کو، وہ سب کے سب، وہ ساری کی ساری چیزیں غائب ہو گئی۔ لیکن کل قیامت کے دن جو وہ اس طرح کا جھوٹ بولیں گے اور یہ انکار کریں گے کہ اللہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے، اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی، جن کو وہ دنیا میں جن کو وہ اللہ کا شریک، اپنا حمایتی اور مددگار اور سفارشی سمجھتے تھے، غائب ہو جائیں گے، اور وہاں پر ان شرکا کی حقیقت واضح ہوگی، لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وہاں پہ دیکھیں گے کہ جن کو ہم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، ان سب نے اپنا پلہ جھاڑ لیا ہے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت ان کے سب ہوش ٹھکانے لگیں گے، لیکن اس وقت ہوش ٹھکانے لگنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت وہ صرف نفسی کا عالم میں رہے گا اور دہائی دے گا اور انکار کرے گا کہ اللہ ہم شرک نہیں کر رہے تھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ کوئی ومنہم من یستمع الیک، ومنہم، اب اس کا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، کافروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگا کر کے سنتے ہیں، یعنی مشرکین آپ کے پاس آ کر قرآن کو سنتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ طلب ہدایت نہیں ہے، اس لیے بے فائدہ ہے، یعنی وہ آ کے سنتے ہیں آپ کے، لیکن کیا ہے؟ ومنہم من یستمع الیک، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، وہ چونکہ ہدایت کے مقصد سے نہیں آتے ہیں بلکہ وہ نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں یا اس کے اندر کوئی نقص نکالنے کے مقصد سے آتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں، اور ہم کو ان کے کیا کرتے ہیں؟ ان کے کانوں میں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف غور سے سنتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم، لیکن ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔
अन यफ़क़हूहु कि कोई बात वो समझे, यानी किसी बात को समझने से हमने उनके दिल में पर्दा डाल दिया है। अब वो लाख कोशिश करने के बावजूद उनके जहन में कोई बात नहीं घुस सकती, और क़यामत के अज़ाब और कब्र के अज़ाब से उनका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो आपकी तरफ गौर से सुनते हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है। कि क्यों क्यों पर्दा डाल रखा है? अन यफ़क़हूहु, कहीं वो कि वो उसको समझें, और उनके कानों में वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कान में हमने क्या रखी है? डांट डाल दी है, यानी उनके कानों को हमने बंद कर दिया है। तो वो ना सुन सकते हैं और ना ही वो कुछ समझ सकते हैं, और ना ही वो कुछ गौर कर सकते हैं। वही कर अल्लाह ताला वो इन यराउ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, और अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख लेंगे, यानी वो ऐसे उनके दिल ऐसे, मतलब ये है कि हक बात से महरूम हो चुके हैं, अगर वो सारी के सारी निशानियां देख लें, सारी के सारे दलाइल देख लें, वो इन यराउ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, अगर अल्लाह की भेजी हुई हर हर निशानी को भी वो देख लें, तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि ईमान उनके मुकद्दर में लिखा ही नहीं है, और वो जलालत में और गुमराही में भटकता फिरेगा। तो ये अल्लाह ताला कह रहा है कि वइन यराउ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, अगर ये लोग तो तमाम दलाइल को देख लेंगे तो भी उन पर कभी ईमान न लाएंगे। ला युमिनु बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनक, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे खामखा झगड़ते हैं। हत्ता इज़ा जाऊका, जब ये लोग आपके पास आते हैं तो युजादिलूनक, बिना मतलब का वो लोग क्या करते हैं? झगड़ते हैं। वइन यराउ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनक यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये लोग आपके पास आके झगड़ते हैं, और ये लोग जो काफिर हैं ये कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, और सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलू से चली आ रही है। यानी वो गुमराही की ऐसी दलदल में फंस गए हैं कि बड़े से बड़ा मोजज़ा भी देख लें तब भी ईमान लाने की तौफीक से वो महरूम रहेंगे, और उनका इनाद और जुहूद इतना बढ़ गया है कि वो कुरान करीम को पहले लोगों की पसंद बेसनद कहानियां कहते हैं। यानी कुरान मजीद में जो पहले लोगों के वाक़यात हैं, किस्से हैं, हज़रत नूह के, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मतलब ये है कि इस्माइल वगैरह के, इन सब को वो बेबुनियाद और मन गढ़ंत किस्से कहते हैं, बताते हैं। ये उनकी जुर्अत रिंदी है, और ये उनकी जो है बदतमीजी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वलौ तरा इज़ वहुम यनहौना अन्हु व यनअउना अन्हु व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वहुम यशऊरून, और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं। वहुम यनहौना अन्हु, दूसरों को भी रोकते हैं इससे। व यनअउना अन्हु, और खुद भी दूर रहते हैं। व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं। व इन युहलिकूना, और ये लोग तबाह नहीं कर रहे हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, यानी ये लोग खुद अपने आप को जो है तो वो लोग तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो इन युहलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और ये लोग अपने ही आप को तबाह कर रहे हैं, और उससे कुछ एहसास भी नहीं हो रहा कि वो खुद हम अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यानी लोगों को रोकना और खुद भी दूर रहना, इससे हमारा या हमारे पैगंबर का क्या बिगड़ेगा? इस तरह के लोग काम करके वो खुद ही बेशऊरी में अपनी हलाकत का सामान तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों को हलाकत में डालने की कोशिश न करे, बल्कि जहाँ तक हो सके उनको बचाते हुए उनकी हेल्प करें, और अपने आप को हलाकत में न डालें। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है वहुम यनहौना अन्हु व यनअउना अन्हु, वो लोग उससे रोकते हैं, ये लोग उससे दूसरों को भी रोकते हैं, और खुद भी उससे दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं, और कुछ भी खबर नहीं रखते। और उसके बाद जरा वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, और अगर आप उस वक्त देखें जबकि ये दोज़ख के पास खड़े किए जाएंगे तो ये कहेंगे कि हाय क्या अच्छी हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाए। यानी जब आग के ऊपर खड़े किए जाएंगे ये लोग तो वो कहेंगे आग को देख कर काश कि हम क्या किए जाए, इज़ वक़िफ़ू अला नारी फ़क़ालू या लैतना, काश नुरद्दु, हम दुनिया में भेज दिए जाते। यानी साल भर की यानी कि जिंदगी भर की मोहलत देने के बाद जब वो जहन्नम के पास उसको जब लाया जाएगा
تو وہ افسوس کرے گا اور اس وقت اس کو پچھتاوا ہوگا، کہہ رہے ہم نے تو پوری کی پوری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ تو لہٰذا وہ کہے گا یا ویلنا، تو وہ کہیں گے کہ یا لیتنا نرد، کاش کہ ہم لوٹا دیے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم کیا کرتے جب ہم اگر واپس دوبارہ ہمیں زندگی دی جاتی تو ہم کبھی بھی جو ہے تو رسول کی تکذیب نہیں کرتے، اور جو ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم کیا ہو جاتے، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا، وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن کے متعدد مقامات پر ذکر ہے، یعنی قرآن میں کئی جگہوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کافر کے دنیا میں عذاب کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اب ہم کو بھی اس عذاب میں ڈالا جائے گا، اس وقت وہ پچھتائے گا، اس وقت وہ افسوس کرے گا اور یہ سوچے گا کہ کاش میں بھی جو ہے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں تو میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں۔ لیکن اس وقت وہاں سے کوئی مطلب یہ ہے کہ معاونت نہیں ہوگی، اس وہاں سے اس کو دوبارہ بھیجے جانے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ اس دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن تمہیں یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، لیکن اس وقت رونے سے، گڑ گڑانے سے، دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی کیفیت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے خوب روئے گا اور روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے تو آنسو کی جگہ خون بہنے لگے گا اور کہے گا کہ اللہ ہم کو واپس لوٹا دے، لیکن اس وقت کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان ابھی دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا دے، وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ قیامت کے دن اس کے بے شمار رونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر وہ لوگ آگ کے اوپر کھڑے ہوں تو اور آگ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہیں گے کہ ہائے کیا افسوس، کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو بھیج دے تو ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، بل بدا لهم، بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو اپنے کفر کو اور نفاق کو چھپایا کرتے تھے، وہ چیز وہاں پہ سامنے آ جائے گی اور یہ لوگ پھر واپس مکان تو سامنے آ گئی ہے، اور یہ ان کی حقیقت ہے، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ کو دیکھ کر کے جو رو رہیں گے اور گڑ گڑا رہے ہوں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دے بھی دیں تو کیا ہوگا، اگر ہم ان کو مہلت دے دیں اور واپس دنیا کے اندر بھیج بھی دیں، تب بھی پھر یہ واپس اسی طرح اپنے پرانی روش پر لوٹ آئیں گے، اور کہنا ولو ردو، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے گئے لعادوا لما نہوا عنہ، تب بھی یہ وہی کام کریں گے، تب بھی وہ دوبارہ لوٹ آئیں گے انہی کاموں کی طرف لما نہوا عنہ جس سے ان کو روکا گیا ہے، یعنی جن کاموں سے ان کو روکا جائے گا، تب روکا گیا ہے ابھی، اور جہنم کی آگ کو دیکھنے کے بعد اگر دوبارہ خدا نہ خاصہ کو ہم دنیا میں واپس کر دیں، تب بھی ان کی صورتحال وہی ہوگی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے اسے روکا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ جو ہے تو جھوٹے ہیں، یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، اصل میں صرف عذاب سے بچنے کے لیے جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا، جس کا وہ معائنہ کر لیں گے، ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کریں گے جو ہمیشہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو قرآن مجید کی ان واضح آیتوں کو دیکھ لینے کے باوجود بھی انسان اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو سبق سیکھنا چاہیے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اس دنیا کے اندر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی جب ان کی زندگی ہے تو کہتے ہیں ان هي الا حیاتنا الدنیا، ہمارے پاس صرف اور صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یعنی دوبارہ قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَيْسَ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ،
اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اگر آپ اس وقت کی کیفیت ان کی دیکھیں تو کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ علیہ قال علیہ صحابہ بالحق، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں ہے، کیا یہ صحیح چیز نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے یعنی دین کے بارے میں؟ تو کہے گا قال بلا ربنا، قالو تو کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں ہے اللہ کہ اللہ ضرور یہ حق ہے، تو لیکن اس وقت اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، وہ تو کہیں گے کہ تم کیا کرو، تم فذوقوا العذاب، تم عذاب چکھو۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ بے شک اب اپنے قسم ہے اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض یہ عذاب چکھتے رہو اور یہ مصیبت جھیلتے رہو۔ یعنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخرت کی زندگی ہی واقعی برحق ہے، لیکن وہاں اسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، روئے گا گڑ گڑائے گا، لیکن اس رونے گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ان چیزوں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، اور تم جو خوب کفر کیا کرتے تھے اس کا تم اب مزہ چکھو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم دنیا کے اندر کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے سورہ انعام کی ان آیتوں کی مختصر سا ترجمہ اور تفسیر، اور آج کا درس ہم سوچتے ہیں کہ یہیں سے روک دیا جائے، اس لیے کہ بہت دیر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سبھی لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہم سبوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، تو سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں زیادہ تر توحید کے حوالہ سے ہے، ویسے انعام کے معنی میں یہاں چوپائے کے ہیں۔ کل انشاءاللہ جو سبق رہ گیا ہے وہ میں انشاءاللہ پڑھا دوں گا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ خلاصے کے طور پہ بیان کر دوں گا۔ باقی کوشش کریں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں وہ لکھا کریں اور نوٹس بھی تیار کریں۔ قرآن مجید میں سب سے اہم موضوع جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید انسان کی خالص ہے، اس کا عمل خالص ہے، پھر اس کی رات کی عبادت، رات کی تراویح، تہجد، صلاۃ اللیل، یہ سب کچھ، اور دن کا صیام، یعنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے نا۔ تو اسی وقت قبول ہوگا جب ہم توحید پہ رہیں گے، اللہ رب العزت کو خالص مانیں گے۔ اور خالص چیز کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کسی بھی جانور سے، مثلا بکری، بھینس، گائے سے ہم دودھ دھوتے ہیں نا، تو وہ خالص تھنوں سے نکلتا ہے کہ وہ خالص استعمال کریں۔ بعد میں اس میں ملاوٹ کسی بھی چیز کی کر لیں، کسی پانی کی کر لیں، چاہے زمزم بھی ڈال دیں تو پھر بھی وہ خالص نہیں رہے گا، وہ بھی ملاوٹ شدہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، ہم نے کسی طرح سے بھی شرک نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آنے والا آ کے کیا کہتا ہے؟ ما شاء اللہ ما شئت۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان میں عظمت والے ہیں اور سردار ہیں۔ فرمایا نا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اور پھر انبیاء علیہ السلام میں بھی آپ حبیب ہیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو ما شاء اللہ ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً روک دیا، ما شاء اللہ وحدہ، صرف جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرما رہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے میرے محبوب آپ خود اعلان فرما دیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع اور نقصان مختار کل، کائنات میں ساری کائنات کا منتظم مدبر، ساری کائنات کو عطا فرمانے والا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں پہ ہم نے خاص کر کے غور کرنا ہے۔ توحید کو کسی طرح سے بھی اپنے سے جانے نہیں دینا۔ اگر وہ کائنات میں قادر مطلق ہے تو وہ
दुआओं का सुनने वाला भी अकेला ही है। हम दुआओं भी उसी से कर सकते हैं, और रमज़ान में दुआ बहुत अहम है। दुआ का जो मकसद है वो भी सिर्फ खालिसतन अल्लाह से है। फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआओं को कबूल करने वाले हैं, और ख़ास करके सहरी इफ्तारी में दुआ करनी चाहिए अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। जो इंसान कुशादा दिल से, खुले दिल से दुआ करता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो उसको नेकियों बेशुमार अजर बेशुमार अता फरमाते हैं, दूसरा उसकी दुआएं भी गैब से कबूल होती हैं। फरिश्ता उसकी दुआओं पे आमीन कहता है। जिस तरह दूसरों के लिए दुआएं कर रहा है, अल्लाह इसकी भी दुआएं कबूल फरमा। इसलिए इज्तिमाई तौर पर ख़ास करके इन हालात में, या अल्लाह कोरोना की वबा से सबको महफूज फरमा, जितने बीमार हैं सबको शफा अता फरमा, जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, पिस रहे हैं, उन सब की मजलूमियत दूर फरमा। इन सब मुसलमानों के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ करते रहना चाहिए। एक मुसलमान को यह हुक्म भी है, और उसके ऊपर ये हक भी है कि तमाम मुसलमानों के लिए वो दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह कल से ही किसी का फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ लें। अगर जी शाह जी कुछ अस्सलाम पूछने वालेकुम लगे। शेख मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अच्छी बात कहे, वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे सहाबा किराम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा मत कहें माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह। क्या ये सही है ना, शेख मोहतरम? जी जी। हाँ, इस हदीस में है माशा अल्लाह वहदा, सिर्फ ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही काफ़ी है। लेकिन वो एक दूसरी हदीस में है कि इस तरह कहें कि आप दुआ कर दें, या आप दुआ अल्लाह से कर सकते हैं। जैसे वो एक हदीस में आता है कि रात को हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे हैं, चौखट पे हैं, आपकी खिदमत के लिए। अचानक से आप उठे, आपको वज़ू करवाया, तो आपने फरमाया मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कुछ देर के लिए तवक्कुफ किया, यानी वक़्फ़ करके फिर सवाल किया, मैं जो मांगूं मिलेगा? जी, जो मांगो मिलेगा। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएंगे नहीं, अल्लाह से लेके देंगे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं हाँ, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन मुझे आपकी रफ़ाकत मिल जाए। आपने फरमाया बहुत बड़ा सवाल किया है, तुम ऐसे करो कि सजदों के साथ मेरी मदद करो, यानी नफल नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। इसका एक मतलब यह है कि अल्लाह से हमने मांगना है। एक हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ के ऊपर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने से भी दुआएं कबूल होती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा आते थे, दुआएं करवाते थे। आपको ये नहीं कहते थे कि हमारा ये काम कर दो, आपको ये कहते थे कि आप दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश अता फरमा दे, हमारी ये परेशानी है दूर फरमा दे। जी। जज़ाकल्लाह खैर वाला शेख। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम।